بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں رفظ کے دائمی مریض مصنوعی سید شیخ المترفزہ جناب ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک بار پھر اپنی پرانی عادت قبیحہ و غلیظہ کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر طعن کیا اور اپنی گفتگو میں کئی خباثتوں اور قباحتوں کا اظہار کیا۔ اس کی گفتگو پر تبصرہ کیا ہے استاذ العلماء شارح حدیث نجد حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب زیدہ مجد الکریم آپ نے۔ مفتی صاحب کی تحریر آپ بلفظ ہی سماعت فرمائیں اور اسے سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ایسے جعلی سیدوں کا پردہ چاک کیا جا سکے اور حب اہل بیت کے لبادہ میں جو رفظ کی ترویج و اشاعت کا یہ مضموم کردار ادا کر رہے ہیں اور عوام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دشمن بنا رہے ہیں اور لوگوں کے سینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بغض وہ پیدا کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کا پردہ چاک کیا جا سکے اور ایسے جعلی شانوں کا جو چھپا ہوا چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لایا جا سکے۔ تو تحریر بلفظ ہی آپ سماعت فرمائیں اور سن کر دوسروں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نستعین برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ عظمت قرآن، حرمت حدیث، احترام صحابہ اور محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے حوالہ سے شیخ المترفزہ مصنوعی سید پیر ریاض حسین شاہ کے اضطرار طبعی کی نئی کیفیت۔ اب یہاں سے وہ ریاض شاہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ریاض شاہ کہتا ہے وہ صحابی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا اور وہ نماز میں کہا جلدی جلدی نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے جاؤں۔ جب حاضر ہوئے تو رسول کریم نے کہا اب تمہارا فیصلہ زمین پر نہیں، اب تمہارا فیصلہ آسمان پر ہوگا، اور یہ آیت اتری کہ نماز چھوڑ کیوں نہ دی اور میرے محبت نے بلایا تھا تو آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں۔ توبہ، حضور نے توبہ قبول کر لی، آگے میں کچھ نہیں کہتا، ہن اگو آپ سیانے ہو تسی دیکھ لو کون کون نہیں آیا، سانپ سونگ گیا، سانپ سونگ گیا۔ سیاستہ پڑھو نا، یہ روایات بھی لوگوں کو بتاؤ، فلاں کو بلایا تو نہیں آیا، فلاں کو بلایا تو آ گیا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، تو کوئی روٹی کھائے یا دال کھائے چاہے مرضی ہے کھائے، لیکن وہ رضی اللہ عنہ ہے، لیکن میرے ساتھ بات کرو علی کی، کوئی مجھے جگہ بتاؤ کہ بلایا محمد نے ہو اور علی آیا نہ ہو، علی آیا نہ ہو، علی آیا نہ ہو۔ سامعین مکرم، یہ تھا شیخ المترفزہ کا بپھرے ہوئے غضبناک ریچھ یعنی ہائپر بیئر الدب الاحمر الغضبان، سرخ خرس کے انداز میں خطاب۔ آپ حضرات نے شیخ المترفزہ کی زبان سے جاری کلمات پڑھ لیے، نیٹ پر موجود ہے، سن بھی لیں۔ وہ صحابی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا اور وہ نماز میں کہا جلدی جلدی نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے جاؤں۔ جب حاضر ہوئے تو رسول کریم نے کہا اب تمہارا فیصلہ زمین پر نہیں ہے، اب تمہارا فیصلہ آسمان سے ہوگا۔ اور یہ آیت اتری کہ نماز چھوڑ کیوں نہ دوں، اور میرے محمد نے بلایا تھا تو آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، حضور نے توبہ قبول کر لی۔ آگے میں کچھ نہیں کہتا، آپ سیانے ہو، دیکھ لو کون کون نہیں آیا۔ صاحب سن گیا، صاحب سن گیا۔ سیاستہ پڑھو نا، یہ روایات بھی لوگوں کو بتاؤ، فلاں کو بلایا تو نہیں آیا، فلاں کو بلایا تو آ گیا، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، کوئی روٹی کھائے یا دال کھائے یا جو مرضی ہے کھائے، لیکن وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن میرے ساتھ بات کرو علی کی، کوئی مجھے جگہ بتاؤ کہ بلایا محمد نے ہو اور علی آیا نہ ہو، علی آیا نہ، علی آیا نہ، علی آیا نہ، علی آیا۔ اور ان کے بپھرنے کے انداز بھی ملاحظہ کریں، اس میں بہت ساری باتیں قابل توجہ ہیں، ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ نمبر ایک، جس انداز میں شیخ المترفزہ نے حدیث شریف بیان کی ہے، کیا حدیث شریف کی کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث شریف کے راوی 100 صحابہ کرام ہیں، جن میں 10 مبشرہ بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ حدیث شریف بالفاظ مختلفہ حدیث شریف کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے۔ یہ شیخ المتنفذہ مصنوعی سید ریاض حسین شاہ کی کھلی بددیانتی حدیث شریف میں کذب بیانی اور افتراء علی الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسا کرنا سینہ زوری سے جہنم میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ دوسرے نمبر پر شیخ المتنفذہ کہتے ہیں، اور یہ آیت اتری کہ نماز چھوڑ کیوں نہ دی اور میرے محمد نے بلایا تھا، آئے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، یہ 5 بار کہا، اور کیفیت تھی من الدبر الی الصدر، زور لگاتے ہوئے 5 بار کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس صورت، کس پارے کے کس رکوع میں واقع ہے؟ یعنی وہ جو بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ میرے محمد نے بلایا تھا، آئے کیوں نہیں، اور پیچھے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آیت اتری نماز چھوڑ کیوں نہ دی، میرے محمد نے بلایا تھا، آئے کیوں نہیں، یہ آیت کہاں ہے، یہ کس جگہ پر ہے؟ آیت پڑھیں شاہ صاحب، یہ آیت کس صورت، کس پارے کے کس رکوع میں واقع ہے؟ یا کہ شیخ المتنفذہ نیا مرزا قادیانی بننے کے چکر میں ہے؟ کیا یہ افتراء علی اللہ عز و جل نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ان جیسا دوسرا کوئی بیہودہ اور بکواسیہ بھی ہے، یا کہ شیخ المتنفذہ متفرد ہے؟ نمبر 3، آخر میں اس اخبث المتنفذہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کو بلایا تو نہیں آیا۔ یہ شیخ المتنفذہ صرف شیخ المتنفذہ ہی نہیں بلکہ ملعونوں کے سرپینچ بھی ہیں، جو کہ ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ یہ حدیث شریف کے کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ فلاں کو بلایا تو نہیں آیا؟ اور یہ کہنا کہ کوئی روٹی کھائے یا دال کھائے، چاہے مرضی ہے کھائے، لیکن وہ رضی اللہ عنہ ہے، کیا یہ انداز تمسخرانہ نہیں ہے؟ حرف مدعا۔ یہ شیخ المتنفذہ کبھی اپنے دیوبندی پیر لالا جمشید کی قبر حفرۃ من حفر النیران پر بیٹھے نظر آتے ہیں، اور کبھی خالص متنفذانہ گفتگو کرتے ہیں، اور اب یہ افتراء علی اللہ تعالی اور افتراء علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس کی سزا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 ہے۔ تحریر کے اختتام پر ایک عاجزانہ التجا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بندہ ناچیز فقیر جلالی حافظ الحدیث قدس سرہ کی مسند علمی کے منتظمین سے یہ گزارش کرنا اپنا حق سمجھتا ہے کہ محترم منتظمین، آپ حضرات نے اس خبیث اللسان یعنی سابقہ منکر سیادت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، موجودہ مفتری علی اللہ عز و جل و مفتری علی الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر حضور قبلہ حافظ الحدیث قدس سرہ کی مسند حدیث کو پلید کیا تھا، اس کی تطہیر کی تدبیر فرمائیں اور اس پلید انسان سے لا تعلقی کا اعلان فرمائیں۔ یہ عاجزانہ التجا ہے۔ تحریر کے اختتام پر ضروری اعلان بھی سماعت فرمائیں۔ علامہ چمن زمان ابتداء نجم خدرو و ازاں بعد آب ہائے پیش انداختہ سے پروان چڑھ کر ذو النجمہ یعنی عمر و حمارات کی پسندیدہ خوراک بننے والے مفتی اعظم مساس استخواں چوس فہم من فہمہ و جاہل من جاہلہ، اگر حسب سابق ان کلمات خبیثہ پر بھی تباہ آزمائی فرمائیں تو چشم ما روشن دل ما شاد، البتہ اپنی سابقہ تحریروں کی جواب دہی مقدم ہوگی۔ فقیر بارگاہ سیدنا امام حسن مجتبی علی جدی و علیہ الصلوۃ والسلام زورم جلالی بروز ولادت باسعادت سیدنا المصلح للامہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 26 مارچ 2024۔